السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق 12، ایپیسوڈ نمبر 4۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایزنا کو وہاں آئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اسے اب جس جیل میں رکھا گیا تھا وہ پہلے والی جیل کی نسبت قدرے بہتر حالت میں تھی۔ کونے میں ایک پلنگ تھا، ٹھنڈے پانی کا کولر، اس کے علاوہ پنکھا اور لائٹس بھی بہتر حالت میں تھیں۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی سامنے دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے امید کی کرن بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ امید ایک ایسا پانی ہے جو بنجر زمین کو زرخیزی کی علامت محسوس ہوتا ہے۔ جب پانی بند ہوتا ہے زرخیزی کی علامت ختم ہو جاتی ہے، اور اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کے اندر امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کال کوٹری کے خاموش ماحول میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ اس نے جھکا چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ چابیوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز آئی اور دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا۔ پولیس یونیفارم پہنے دانیال احتشام اندر آیا تھا۔ امید کرتا ہوں میں نے ایزنا بابر کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ ایزنا کو اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے ابھی بھی چہرہ موڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ دانیال جیبوں میں ہاتھ ڈالے کچھ دیر تک اس کے اپنی جانب متوجہ ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر گہری سانس لیتے خود ہی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایزنا نے اب کی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کانچ سی بھوری آنکھیں مدھم روشنی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ شروع کریں؟ دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے دانیال نے آگے کی جانب جھکتے کہا۔ چھت پر لگا زرد رنگ کا بلب بند ہو کر جلا تھا۔ ایزنا بغیر کسی ڈر خوف کے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جو بے رحمی دانیال نے کل اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، وہ بے رحمی ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں پھر سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کچھ آنکھیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ صحیح کہتے ہیں، جو آنکھیں جذبات بیان کرتی ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، اور ایزنا بابر کی آنکھیں جذبات بیان کرتی تھیں۔ چلیں پہلے میں اپنی طرف کی کہانی سناتا ہوں۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد بھی جب وہ نہ بولی تو دانیال خود ہی بول پڑا۔ میں نے آپ کے بہت سے جھوٹ پکڑ لیے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برہان کی۔ برہان آپ کو پسند کرتا ہے، پر اس سب کا نمرا کو مارے جانے والے تھپڑ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایزنا ابھی بھی سنجیدہ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ ہونٹ سختی سے بند تھے اور چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ نمرا کو مارے جانے والے تھپڑ کی وجہ برہان نہیں بلکہ نمرا خود تھی۔ نمرا لیسبین تھی اور اس کی کافی عرصے سے آپ پر نظر تھی۔ وہ آتے جاتے آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی تھی، اور اس دن یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آپ نے اسے اسی وجہ سے تھپڑ مارا تھا۔ ایزنا کی جانب سے خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ نمرا کے قتل سے پورے 2 دن پہلے آپ اس کے ساتھ ایک لیسبین کلب میں گئی تھیں۔ وہاں کیا ہوا میں نہیں جانتا، لیکن اب آپ مجھے بتائیں گی۔ تو شروع کریں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے دانیال اب پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ ایزنا نے پہلے بار پلکیں جھپکی تھی۔ جب آپ اتنا کچھ معلوم کر چکے ہیں تو یہ بھی کر لیتے کہ میں وہاں کیا کرنے گئی تھی۔ طنز کیا گیا تھا۔ دانیال ہولے سے مسکرا دیا۔ میں ضرور کر لیتا، لیکن افسوس وہاں اوپر کے فلور میں کیمرے نہیں ہیں، اس لیے اب آپ مجھے سچ بتائیں گی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں گی؟ طنزیہ مسکراہٹ منہ پر سجاتے اس نے ابرو اٹھا کر کہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں، اور میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ ایزنا نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ راشدہ؟ دانیال کے پکارنے پر راشدہ اندر آئی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میری مہمان کا خیال رکھو گی، اور یاد رکھنا کہ یہ ایک نواب کی بیٹی ہیں۔ میزبانی بھرپور ہونی چاہیے، کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ دانیال کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ راشدہ ایزنا کی طرف بڑھی تھی جو خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دانیال اب جیل سے نکل رہا تھا جب اسے ایزنا کی پہلی چیخ سنائی دی، اور پھر ان چیخوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ سنجیدہ چہرہ لیے وہ کوریڈور پار کرتا جا رہا تھا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ چیخوں کی آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں آیا تو سامنے کرسی پر کسی کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ چند قدم آگے آ کر اس نے نوارد کا چہرہ دیکھا تو ایک دم سے مسکرا دیا۔ السلام علیکم۔ صبور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ مناسب قد کی وہ لڑکی پرکشش نقوش کی مالک تھی۔
جینس پر ٹاپ پہنے اس نے کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگس پہن رکھے تھے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے؟ دانیال نے اپنی کرسی سنبھالتے خوشگوار انداز میں کہا۔ غالباً کسی نے مجھ سے ڈنر کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے انداز پر دانیال دھیمے سے ہنس دیا۔ اس کسی کو اچھے سے ڈنر والی بات یاد ہے، میں بس نکل ہی رہا تھا گھر کے لیے۔ تو بس پھر اکٹھے چلتے ہیں؟ ہاں ضرور۔ بائی دا وے شکریہ اس سب کے لیے جو تم نے آج کیا، وہ میرا فرض تھا مسٹر ASP۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے رحمت بابر اب کیا کریں گے؟ ٹیبل پر سے اپنا سامان اٹھاتے دانیال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چوڑے سینے پر پولیس یونیفارم خوب جچ رہی تھی، چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی آ گئی تھی جو اسے اور پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھا لیکن پرکشش تھا، جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتا تھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے مطلب؟ وہ دونوں اب دانیال کے آفس سے باہر آ رہے تھے۔ شاید جھوٹے ثبوت بنوائیں، ہاں شاید پیسے دے کر یہ کیس ہی بند کروا دیں، اور اگر یہ سب نہ ہوا تو شاید ایزنا کو ہی جیل سے بھگوا دیں۔ آپ کی جیل اتنی کمزور ہے؟ صبور نے رک کر ابرو اٹھا کر سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دیکھا تھا۔ دانیال ہلکا سا مسکرا دیا۔ میری جیل کمزور نہیں، اس ملک کا قانون کمزور ہے۔ یہ بات تو ٹھیک کہی آپ نے۔ مجھے نہیں لگتا یہ کیس 2 ہفتے سے زیادہ چلے گا۔ ایزنا بابر بہت جلد باعزت بری ہو جائے گی۔ اس نے دور نظر آتے کاریڈور کے دہانے کو دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں اب پھر چلنا شروع ہو گئے تھے۔ چیخوں کی آواز ایک بار پھر سے آنے لگی تھی۔ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کچھ نہیں، بس نئے مہمان کی خاطر مدارت ہو رہی ہے۔ ویٹ ڈونٹ سے کہ یہ نیا مہمان ایزنا بابر ہے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ دانیال کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ تم ایزنا بابر پر تشدد کروا رہے ہو؟ اس کی حیرت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ تشدد تو نہیں، تشدد وہ ہوتا ہے جو کسی بے قصور پر کیا جائے، اور ایزنا ہرگز بے قصور نہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھو صبور، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے صبور کا ایزنا کے حق میں بولنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اب چلے؟ ہاتھ آگے بڑھاتے دانیال نے اسے چلنے کو کہا تو وہ گمسم سی سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ چیخوں کی آواز اب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ منظر اسلام آباد کے ایک ہوٹل کا تھا جہاں رحمت بابر غصے سے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ آس پاس اس ملک کی چند مشہور آسامیاں یعنی ان کے جیسے ہی سیاستدان موجود تھے۔ ایک جانب صوفے پر ان کا وکیل بھی بیٹھا تھا۔ مجھے پکا یقین ہے رحمت جی، خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ وہاں صوفے پر بیٹھے مردوں میں سے ایک نے کہا تو بقایا سب نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نہیں، یہ کوئی سازش نہیں، اب کی بار وکیل بولا تھا۔ واقعی کوئی بہت بڑا مافیا ہے جو اس سب کے پیچھے ہے، لیکن اس مافیا کا ایزنا سے کیا لینا دینا؟ مافیا سے نہیں، لیکن اس مافیا کے ایک اہم بندے نمرا سے تو تھا۔ وہ بس اس کی ایک یونیورسٹی فیلو تھی۔ اب کی بار احمد بابر بولے تھے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بات بس یونیورسٹی فیلو تک تھی؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کرتے پوچھا تھا۔ رحمت بابر نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ خیر، میں ایک بار ایزنا میڈم سے ملاقات کروں گا تو سب پتہ چل جائے گا اندر کی بات کیا ہے۔ اور جو یہ سب کچھ میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، یہ سب سچ ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ ویڈیو کہیں سے بھی ایڈٹ نہیں ہوئی۔ ایزنا میڈم کا چہرہ اس میں بالکل صاف واضح ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی اور وجہ سے گئی ہو اور اس بات کو یہ رنگ دے دیا گیا ہو۔ بالکل، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب ان کے وہاں جانے کی وجہ تو ایزنا میڈم ہی بتا سکتی ہیں۔ تم مجھ سے ملاقات کب کرو گے؟ کرنے کو تو میں آج ہی کر لوں، پر وہ دانیال اجازت نہیں دے رہا۔ کیوں؟ وکیل سے ملاقات کے لیے کیسی اجازت؟ وہ چاہتا ہے اس کی موجودگی میں اس سے ملاقات کروں، اور اس وقت اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے ہوں گے۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالتے وہاں موجود سب افراد کو آگاہ کیا تھا۔ یہ دانیال بھی عجیب ہی ہے۔ وہاں بیٹھے افراد میں سے ایک نے منہ بناتے تبصرہ کیا تھا۔ اس کیس میں سب سے بڑا کانٹا وہی ہے، ورنہ میں کب کا ایزنا کو باہر کے ملک بھیج چکا ہوتا۔ تو اب بھجوا دو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میڈیا گلے کا پھندا بن کے رہ گیا ہے۔ جتنا اس میڈیا نے سیاسی زندگی میں مجھے فائدہ دیا ہے، اب یہ میرے کام میں اتنے ہی روڑے اٹکا رہا ہے۔ فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
رحمت بابر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان کے دوست نے کہا تھا، بس یار، خدا کسی کی اولاد کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ آمین، وہاں موجود سب افراد نے یک زبان ہو کر کہا۔ رحمت بابر گہری سانس لیتے صوفے پر ڈھہ گئے۔ ایزنا کی گرفتاری نے جیسے جلتی آگ پر پانی کا کام کیا تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹ اور NGO جو حرکت میں آ گئی تھیں، ایزنا کی گرفتاری دیتے ایک دم خاموش ہو گئی تھیں۔ میڈیا پر خبریں معمول پر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ خبر واقعی حویلی پر کوہرام بن کر ٹوٹی تھی۔ شائستہ بیگم ایزنا کی گرفتاری کے بعد سے بخار میں تپ رہی تھیں۔ ریحام ان کا خیال رکھتے الگ ہلکان ہو رہی تھی۔ ادھر اسلام آباد میں رحمت بابر صرف ایزنا سے کیے وعدے کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہفتہ پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ یشفا ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، اور رہی بات برہان کی، تو وہ شروع سے ہی اس کہانی میں اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایزنا کا ایک خاموش عاشق تھا جس نے نہ کبھی اسے پانے کی خواہش کی تھی اور نہ ہی کوشش، بس دل ہی دل میں اس سے خاموش محبت کرتا چلا گیا تھا، اور اس کی یہ محبت آگے بھی خاموش ہی رہنے والی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایزنا کی۔ ایزنا کو جیل میں بند ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ 2 دنوں میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ اس کے ساتھ اب ایک اور وجود بھی موجود تھا، جسے چند گھنٹوں پہلے ہی شدید تشدد کے بعد وہاں لایا گیا تھا۔ وہ اس وقت جیل کے سلاخوں کے پاس گھٹنوں پر سر رکھ کے خود کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ پوری کال کوٹری گپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور سلاخوں کے پاس دور کہیں جلتے بلب کی روشنی گر رہی تھی۔ اسے جیل سے کال کوٹری میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس روشنی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک سے ایک کڑا کی آواز پر اس نے گھٹنوں میں دیا سر اٹھایا۔ گھنگریالے بال الجھ کر اس کے کندھوں پر گر رہے تھے۔ ماتھے پر گہرا زخم تھا جس سے خون نکل کر اب جم گیا تھا۔ گال پر کالے رنگ کا نیل پڑا تھا اور ہونٹ کا کنارہ سوجا ہوا تھا۔ کراہ کی آواز ایک بار پھر سے آئی تھی، پانی؟ اس خاموش فضا میں مدھم سی آواز گونجی۔ وہ بمشکل گھٹنوں پر وزن ڈالتے کراہتے ہوئے اٹھی، پھر دیوار کو ٹٹولتے کونے میں رکھے مٹکے تک آئی۔ اسٹیل کا گلاس اٹھا کر مٹکے سے پانی بھرا اور کونے میں پڑے وجود کے پاس رکھائی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کراہنے کی آوازیں اب بند ہو گئی تھیں۔ وہ سلاخوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ تھے۔ وہاں کوئی شرمندگی، کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اس کی ملائی جیسی جلد اس وقت نیل و نیل ہوئی پڑی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں جتنا تشدد وہ سہ چکی تھی، اسے اپنے زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ راہداری میں جلتے واحد بلب کی روشنی میں اس کی بھوری کانچ سی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ ان میں گزرے دنوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ یشفا چلی گئی ہے تو آج میں یہاں سوؤں گی۔ وہ دھڑام سے ایزنا کے بیڈ پر گری۔ پاگل ہو گئی ہو، نکلو میرے کمرے سے۔ ایزنا نے پاس آ کر اسے اٹھانے کی نیت سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن نمرا نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا لیا۔ ایک چیخ ایزنا کے منہ سے بلند ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر کسی کا ہاتھ آیا تھا۔ اس نے زور لگا کر نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن ایک دم اسے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنکھیں پھاڑ کر چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا، جو اسے 1 کے بجائے 4 نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر مزاحمت کرتے نمرا کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن اب اس کے جسم نے ہی اس کا ساتھ نہ دیا۔ اسے اپنے چاروں اور اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بند جگہ پر پایا تھا۔ اس کا جسم ایسے ہچکولے کھا رہا تھا جیسے وہ کسی گاڑی میں بیٹھی ہو اور گاڑی انتہائی خراب راستے پر چل رہی ہو۔ وہ شاید کسی گاڑی کی ڈکی میں تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، جب اس کا سر پھر سے چکرایا تھا، آنکھیں ایک بار پھر دھندلائیں اور دوبارہ سے چاروں جانب اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ، ایک الماری اور ایک چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ ایزنا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس پلنگ پر پایا تھا۔ وہ ہاسٹل سے یہاں تک کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دیر تک چھت پر لگے پنکھے کو گھورنے کے بعد جب وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھی تو فوراً سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو نمرا کو کھڑے پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کی شیطانیت تھی جسے دیکھ کر ایزنا ٹھٹکی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سر ابھی بھی بری طرح گھوم رہا تھا۔ فکر کیوں کر رہی ہو میری جان، تم بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ نمرا نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی کھینچی اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کے ساتھ جھولتی ایک گھنگریالی لٹ نرمی سے پیچھے کرنا چاہی، لیکن ایزنا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ سختی سے بولی۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم جاننا نہیں چاہو گی تم یہاں کیسے پہنچی؟
ایزنا نے نظریں اٹھا کر جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں بے ہوش کیا، پھر ہاسٹل کے گارڈ کے ساتھ مل کر تمہیں ڈکی میں رکھوایا، پھر سب کی نظروں سے بچا کر تمہیں یہاں لائی اور تمہاری ویڈیوز بنائی۔ ایزنا جو بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات سن کر جیب بھر کے حیران ہوئی۔ کون سی ویڈیوز؟ اس نے بے یقین چہرے کے ساتھ کہا۔ نمرا کے ہونٹوں پر ایک دم سے شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے اس نے ایزنا کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اور جیسے ہی ایزنا نے اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دیا، اس کے سر پر حقیقی معنوں میں آسمان تب ٹوٹا تھا۔ اس کے کپڑے تبدیل تھے، وہ ان کپڑوں میں نہیں تھی جن میں وہ بے ہوش ہونے سے پہلے تھی۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نمرا کی طرف دیکھا۔ کون سی ویڈیوز؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ نمرا کندھے اچکا کر نارمل انداز میں بولی اور ایزنا کو لگا وہ پھر کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ، ایک الماری اور ایک چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ ایزنا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس پلنگ پر پایا۔ وہ ہاسٹل سے یہاں کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دیر تک چھت پر لگے پنکھے کو گھورنے کے بعد جب وہ چکراتے سر کے ساتھ اٹھی تو فوراً کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو نمرا کو کھڑے پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کی شیطانیت تھی جسے دیکھ کر ایزنا ٹھٹکی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے ٹکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سر ابھی بھی بری طرح گھوم رہا تھا۔ فکر کیوں کر رہی ہو میری جان، تم بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ نمرا نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی کھینچی اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی گال کے ساتھ جھولتی گنگریالی لٹ کو نرمی سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن ایزنا نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ سختی سے بولی۔ نمرا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم جاننا نہیں چاہو گی تم یہاں کیسے پہنچی؟ ایزنا نے نظریں اٹھا کر جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں بے ہوش کیا، پھر ہاسٹل کے گارڈ کے ساتھ مل کر تمہیں ڈگی میں رکھوایا، پھر سب کی نظروں سے بچا کر تمہیں یہاں لے آئی اور تمہاری ویڈیوز بنائی۔ ایزنا جو بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات پر جی بھر کے حیران ہوئی۔ کون سی ویڈیوز؟ اس نے بے یقین چہرے کے ساتھ کہا۔ نمرا کے ہونٹوں پر ایک دم سے شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے اس نے ایزنا کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اور جیسے ہی ایزنا نے اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دیا، اس کے سر پر حقیقی معنوں میں آسمان تب ٹوٹا تھا۔ اس کے کپڑے تبدیل تھے، وہ ان کپڑوں میں نہیں تھی جن میں وہ بے ہوش ہونے سے پہلے تھی۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نمرا کی طرف دیکھا۔ کون سی ویڈیوز؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ نمرا کندھے اچکا کر نارمل انداز میں بولی اور ایزنا کو لگا وہ پھر کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ میری جان، میں نے تمہاری ویڈیوز بنائی ہیں اور اب تم وہ سب کرو گی جو میں کہوں گی، ورنہ تم جانتی نہیں میں ان ویڈیوز کے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں۔ نمرا اٹھی اور کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ تم جانتی نہیں ہو ابھی مجھے، میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں؟ ایزنا روتے ہوئے چلائی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ایک رات گزری تھی اور اس کی زندگی میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہو، اسی لیے تو میں نے تمہارے خلاف بلیک میلنگ میٹیریل اکٹھا کیا ہے۔ میں روتے روتے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ پلیز میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایزنا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی تھی۔ آنکھیں اب رونے سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے نمرا کے سامنے یوں ہاتھ جوڑنے پڑیں گے۔ اسے اپنا آپ زمین میں گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ویڈیوز ایک شرط پر ڈیلیٹ کروں گی۔ کون سی شرط؟ گالوں سے آنسو پوچھتے ایزنا نے حیرت سے پوچھا۔ نمرا اس کی بات سن کر ایک بار پھر مسکرائی اور شیطانیت اس کے ایک ایک نقش سے ٹپکنے لگی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا اور سیان تیزی سے باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے بال بکھرے اور چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور بلڈنگ کا یہ کوریڈور جہاں اس کا فلیٹ تھا سنسان پڑا تھا۔ اپنے فلیٹ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے کارڈ نکال کر سوائپ کیا اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اندر آ کر ہاتھ میں پکڑا سیاہ کوٹ صوفے پر پھینکا اور کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ ایک ہاتھ گلے میں بندھی ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا جبکہ دوسرا فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ جارحانہ انداز میں گلے سے ٹائی اتار کر اس نے دور پھینکی اور پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد اب وہ سلیب پر سختی سے ہاتھ جمائے گہرے سانس لے رہا تھا۔
کچھ دیر پہلے پارٹی میں ہونے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگا۔ یہ ایک عالیشان پارٹی تھی جو اس کے تایا کے بیٹے کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ خوبصورتی سے سجے اس ہال میں مہمانوں کی بھرمار تھی۔ ان سب میں سیان سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں پھولوں کا بکے اور گفٹ پکڑے اندر آیا تھا۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال آج نفاست سے سیٹ تھے، اوشن بلو آنکھیں آج واضح تھیں۔ وہ اس قدر چارمنگ شخصیت کا مالک تھا کہ ہال میں داخل ہوتے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے اپنے کزن پر پڑی جس کا کچھ عرصے پہلے رشتہ پکا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اسے بغل گیر ہوتے سیان نے اسے مبارکباد دی تھی۔ میں باؤجی سے مل لوں؟ اپنے تایا جان کا کہتے سیان ان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو اسے کچھ دور کھڑے نظر آ گئے تھے۔ سیان کے ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی سیاہ ساڑی میں ملبوس ایک عورت آئی تھی اور انہیں کھینچ کر ایک طرف لے گئی۔ سیان دوبارہ سے ان کی طرف بڑھا لیکن اس نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے جب روح قبض کر لینے والے یہ جملے اس نے کانوں نے سنے تھے۔ اس منحوس کو کیوں بلا لیا آپ نے؟ کیا مطلب کیوں بلا لیا؟ بھتیجا ہے میرا۔ اس کے تایا کے بیٹے کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں فنکشن ہے، پر میں اپنے بیٹے کی خوشی میں اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ یہ منحوس انسان پہلے اپنی ماں کو کھا گیا پھر اپنے باپ کو۔ آپ نے اسے یہاں بھی بلا لیا تاکہ یہ میرے بیٹے کی خوشی کی تباہ کر دے۔ پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سب ایک حادثے کا نتیجہ تھا۔ سیان کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ اس فنکشن میں ضرور شرکت کرے گا۔ اگر وہ یہاں رہے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی تائی آگ بگولا ہوتے بولی تھیں اور یہاں سیان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کے تایا اس کے دفاع میں کچھ کہہ رہے تھے لیکن وہ کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ سب کی نظروں سے بچتا وہ ہال سے نکل آیا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ جیسے اپنے فلیٹ پر پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ کچن میں کھڑے ہو کر چند گہرے سانس لینے کے بعد اس نے ایک دم سے سلیب پر رکھے گلاس سٹینڈ میں سے شیشے کا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر مارا تھا۔ خاموش ماحول میں کانچ ٹوٹ کر بکھرنے کی آواز گونجی تھی۔ نہیں ہوں میں منحوس، سنا تم نے؟ نہیں ہوں میں منحوس۔ وہ کچن کی دیوار کی جانب دیکھتے کسی اندیکھے وجود پر چلا رہا تھا، پھر واپس مڑا اور سلیب پر رکھا ایک اور گلاس اٹھا کر دیوار پر مارا۔ ٹوٹا ہوا کانچ پورے کچن کے فرش پر پھیل چکا تھا۔ میں نے نہیں مارا ماما بابا کو، وہ سب ایک حادثہ تھا، میں منحوس نہیں ہوں۔ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ سفید رنگت سرخ پڑ چکی تھی، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر بہہ رہے تھے اور نیلی آنکھیں اس وقت خون اشاں منظر پیش کر رہی تھیں۔ بال بکھر کر ماتھے پر گرے تھے اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ایک دم سے کسی کا دھڑ دھڑ دروازہ بجانے کی آواز آئی تھی۔ نہیں ہوں میں منحوس۔ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے وہ سلیب کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ دروازہ ایک کلک کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ میں نے نہیں مارا کسی کو۔ انسنی آوازوں کا جواب دیتے اس نے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹتے سر جھکا دیا۔ کوئی اس کا نام پکارتے اندر داخل ہوا تھا۔ سیان کہاں ہو؟ ذوالکیف کی آواز اس خاموش فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ سیان کو اپنے سر میں ٹیسیں سے اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پر ذوالکیف کچن کی جانب آیا تھا جہاں پورے فرش پر کانچ بکھرا تھا۔ سلیب کے اس پار کونے میں سیان کسی چھوٹے خوفزدہ بچے کی طرح بیٹھا تھا۔ سیان، اس کا نام پکارتے ذوالکیف آگے آیا تھا۔ شیشے سے خود کو بچاتے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر گہری سانس لیتے تحمل سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیان، کیا ہوا ہے؟ وہ سیان کے ساتھ والے فلیٹ میں ہی مقیم تھا۔ یہ دونوں فلیٹ ان دونوں دوستوں نے بہت شوق سے مل کر خریدے تھے اور رات کی خاموشی میں وہ اس کے فلیٹ سے کانچ ٹوٹنے کی آوازیں سن کر بھاگتا چلا آیا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا ذوالکیف۔ اس روتے ہوئے معصوم بچے نے چہرہ اٹھایا تھا۔ سرخ چہرہ، نم پلکیں، بھیگا چہرہ، وہ ہاتھی کے اس بچے کی طرح لگ رہا تھا جو اپنے جھونڈ سے بچھڑ جاتا ہے۔ ہاں، تم نے کسی کو نہیں مارا، اب اٹھو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ذوالکیف نے اسے احتیاط سے اٹھایا تھا۔ میں نے بابا کو نہیں مارا، وہ سب ایک حادثہ تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ سب ایک حادثہ تھا۔ ذوالکیف اسے کانچ سے بچاتے اس کے روم میں لایا تھا، پھر اسے بیڈ پر بٹھاتے سائڈ ڈراور سے کچھ دوائیاں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھیں۔ کھاؤ انہیں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی ڈالتے اس نے گلاس آگے بڑھاتے کہا، مجھے نہیں کھانی یہ، انہیں کھا کر مجھے نیند آتی ہے۔ سیان نے ہاتھ میں موجود کیپسولز کو دیکھ کر کہا تھا۔ سیان، چپ چاپ یہ کھاؤ ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ ذوالکیف نے آنکھیں دکھاتے سختی سے کہا تھا۔
سیان نے منہ کے زاویے بگاڑتے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور گولیاں نگل گیا۔ چلو اب سو جاؤ۔ مجھے نہیں سونا ذوالکیف۔ سیان۔ ایک بار پھر سے آنکھیں دکھائی گئی تھیں۔ سیان چاروں ناچار سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ذوالکیف نے آگے بڑھ کر اس کے جوتے اتارے اور اچھے سے کمبل اڑا دیا۔ پہلے اس کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہے تو لائٹ آف کرتے وہ باہر آ گیا۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے وہ خود بھی بیڈ پر جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آج کی رات یہیں گزرنے والی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اس اندھیری کال کوٹری میں بیٹھی تھی۔ آج یہاں اسے چھٹا دن تھا اور تشدد سہ سہ کر اب اس کے جسم کا رواں رواں دکھنے لگا تھا۔ اس کی ایک دفعہ وکیل سے ملاقات ہو چکی تھی جس میں اس نے اپنی طرف سے من گھڑت کہانی سنا کر اسے راضی کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس کے حق میں ثبوت ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا، اس لیے وہ اسے کسی طرح جیل سے بھگوانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ اس سارے ہستے میں اس کی ایک دفعہ رحمت بابر سے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ایزنا کو اور ایزنا انہیں دلاسے دے رہے تھے کہ وہ بہت جلد اس سب سے باہر نکل آئے گی۔ رحمت بابر سر توڑ کوشش کر چکے تھے لیکن دانیال احتشام کے خلاف ان کا کوئی حربہ کام نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اس پر ہونے والے تشدد کا سخت ایکشن لیا گیا تھا۔ رحمت بابر نے اس کی حالت دیکھ کر پولیس اسٹیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس کے بعد کسی نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ رہی بات ایزنا کی تو وکیل کی باتوں کے علاوہ اس کے اندر کی امید ختم ہو چکی تھی۔ ایک ایسا احساس تھا جو اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا اور یہ احساس اس سے بہت کچھ کروانے والا تھا۔ کوٹری کے اس خاموش ماحول میں دروازے کی چرچراہٹ کی آواز گونجی اور دروازے سے آتی سفید روشنی نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس کا سفید لباس اس وقت گرد سے اٹا ہوا تھا۔ چل اٹھ، صاحب بلا رہے ہیں تجھے۔ اس کی ٹانگ پر کسی نے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی۔ ایزنا نے شدت سے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ سفید روشنی میں اس کی بھوری آنکھیں قاتلانہ حد تک حسین لگ رہی تھیں۔ مجھے نہیں جانا کہیں پر، تیرا تو باپ بھی جائے گا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کال کوٹری سے باہر لے آئی۔ پورے 2 دن بعد وہ اس بند کمرے سے نکلی تھی۔ دانیال نے اسے بدتر حال میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی لیکن اس کی وہ مزاحمت اس ڈھیل ڈھول سی عورت کے سامنے کسی کام کی نہ تھی۔ اسے لا کر ایک اور کال کوٹری میں پھینکا گیا تھا۔ ایزنا کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر پلٹ کر اس عورت کو دیکھا جو دروازہ بند کر رہی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے سے آتی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیائی تھیں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی کا راستہ روکا۔ وہ دروازہ بند کر کے اب وہاں سے جا چکی تھی۔ پاگل عورت، ناگواری سے کہتے وہ سیدھی ہو کر زمین پر ہی بیٹھ گئی، پھر ہاتھ بڑھا کر ماتھے کو ہلکا سا مسلا جو زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ میرے بابا مجھے یہاں سے نکال لیں گے اور پھر وہ تم سب کو بھی دیکھ لیں گے۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ کپڑوں سے گرد جھاڑتے اس نے ہاتھوں میں بالوں میں کنگھی کی گھنگریالی لٹیں اس کے شانوں پر بکھری تھیں۔ چلاؤ مت۔ اس کال کوٹری میں ایک بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ ایزنا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں پولیس یونیفارم پہنے ایک آدمی کھڑا تھا جو اب قدم قدم چلتا بالکل اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر بولا جو روشنی میں چمک رہی تھی، آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، یہ قتل تم نے کیا ہے؟ اس کی آواز حد سے زیادہ سرد تھی۔ ایزنا نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور چہرہ موڑ گئی۔ ناک پہ پہنی ہیرے کی لونگ روشنی میں چمکی تھی۔ دانیال احتشام کی آنکھیں اس لونگ کی چمک پر چندیائی تھیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اگر تم نے اب بھی سچ نہ بتایا تو پھر… اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا جب ایزنا اس کی طرف منہ کرتے زور سے بولی، ہاں کیا ہے میں نے قتل، مارا ہے میں نے اسے، کر لو جو کرنا ہے، اب چڑھا دو پھانسی کے پھندے پر مجھے۔ وہ پھنکاری تھی، بھوری آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور ناگواری تھی، اور اس پل دانیال احتشام پل میں ساکت ہوا تھا۔ اس نے آگ اور پانی کا ایک ایسا خوبصورت امتزاج پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں، کہا تھا نا، وہ آنکھیں ایسی تھی جن پر عاشق ہونے کو جی چاہتا تھا، اور وہ عاشق ہو گیا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے سب سے بہادر اور جانے مانے ایس پی کا دل اس لمحے ایک قاتلہ کی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ ہاں قاتلہ، کہا تھا نا، جذبات اور احساسات انسان نے بہت کچھ کروا جاتے ہیں۔ ایزنا کے احساسات بھی اس سے وہ جرم قبول کروا گئے تھے جنہیں کبھی نہ قبول کرنے کا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔
یہ سوال پچھلے 1 ہفتے سے اس سے پوچھا جا رہا تھا اور ہر بار انکار کرنے پر اسے پھر سے اندھیری کال کوٹری میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اور اب وہ اپنا جرم قبول کر گئی تھی، لیکن اس نے بہت غلط وقت پر جرم قبول کیا تھا۔ وہ وقت جب کسی کی زندگی ایک اندیکھی کھائی کی طرف سفر کرنا شروع ہو گئی تھی۔ پلکیں جھپک کر دانیال نے ان بھوری چمکتی آنکھوں کے اثر کو غائب کرنا چاہا جس میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جس چند لمحوں کے لیے کسی اندیکھی قوت نے اسے جکڑ لیا ہو اور لمحہ تھم سا گیا ہو۔ صرف وہ ہو، چمکتی بھوری آنکھیں اور خاموشی۔ لیکن افسوس، اس کا فسوں بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ جس مجرم کے اعتراف جرم کرنے کا اس نے شدت سے انتظار کیا تھا، وہ بالآخر اعتراف کر چکا تھا، لیکن اس وقت اس کے دل نے کہیں کونے میں دعا کی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، ایزنا نے یہ قتل نہ کیا ہو، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ دوسرے لمحے وہ پہلے والے دانیال کے روپ میں واپس آتے اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ چہرے پر وہی کرختگی تھی، لیکن آنکھیں بہت انکہے جذبات بیان کرنے لگی تھیں۔ ایزنا چہرہ اٹھائے پھنکارتی ہوئی ناگن کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے دانیال نے جلے کٹے انداز میں کہا تھا۔ ایزنا نے اس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے اس کی جانب دیکھا، اور یہ آنکھیں تو شروع سے ہی جذبات بیان کرنے کی عادی تھیں۔ ان آنکھوں میں موجود نفرت کو دانیال فوراً سے بھانپ گیا تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی تھی۔ تو ٹھیک ہے ایزنا بابر، بولنا شروع کرو، تم نے اسے کیوں مارا تھا؟ اس کی حرکتیں اس کی موت کی وجہ سے تھیں؟ کیسی حرکتیں؟ دانیال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایزنا کی بھوری آنکھوں میں ماضی کے چند عکس ابھرنے لگے تھے۔ وہ نمرا کے ساتھ کلب کی سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی۔ کان پھاڑ دینے والے میوزک کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اس نے ایک نظر نیچے دیکھا تھا۔ کلب کے مدہوش کر دینے والے میوزک میں لڑکیاں ناچتے تھرکتے دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے گلے میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے سینے میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ جب اوپر کے فلور پر آئی تو سامنے قطار در قطار کمرے بنے تھے۔ اس نے مڑ کر نمرا کی طرف دیکھا۔ بات سنو میری، جیسے جیسے یہ لڑکی کہے گی تم نے ویسے ویسے کرنا ہے۔ اس نے سامنے چلتی ڈیل ڈول سی ایک عورت کی طرف اشارے کرتے کہا جو آگے بڑھتی ایک کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ تم کیوں لائی ہو مجھے یہاں اور کس سے ملنا ہے مجھے؟ بس خاموش ہو جاؤ، اندر تمہیں ایک عورت ملے گی، تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر نمرا نے سختی سے دبایا۔ ایک کراسی نمرا کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح اندر ہے کون اور مجھے اس سے ملاقات کیوں کرنی ہے؟ اس کا بازو پکڑے نمرا اسے کمرے تک لے جا رہی تھی۔ دوبارہ سے ایزنا کے سوال پر مڑ کر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ سب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ اس نے ایزنا کو کھلے دروازے سے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ ایزنا نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا اور پھر ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ نفاست سے سجا وہ کمرہ کسی ہوٹل کا کمرہ لگ رہا تھا۔ جو عورت انہیں یہاں تک لائی تھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے بغل میں ایک بھاری جسامت کی حبشی عورت بیٹھی تھی۔ ایزنا ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی جب اسے یہاں لانے والی عورت اٹھی اور دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ کلک کی آواز کے ساتھ ایزنا کو تالا بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ایزنا نے بس اسے اتنا بتایا تھا کہ اسے کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ ملاقات کیسے اور کہاں ہونی ہے وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور اب وہ ایک کمرے کے وسط میں تنہا کھڑی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت سر سے پاؤں تک اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ اس کی عجیب نظریں ایزنا کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ وہ عورت اٹھی اور ایزنا کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ لمبا قد ہونے کے باوجود ایزنا اس کے سامنے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ شروع کریں؟ اس عورت نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایزنا کو اس کے چہرے سے خوف محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ تاثر تھا، جیسے ایک پتھر دل انسان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ کیا؟ ایزنا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جس کے لیے تم یہاں آئی ہو؟ کس لیے آئی ہوں میں یہاں؟ ایزنا نے اس کے سوال کے بدلے سوال کر دیا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی وہ وہاں کیوں لائی گئی تھی۔ نمرا نے کہا تھا کہ اسے ایک کلب میں جا کر کسی سے ملاقات کرنی ہوگی اور پھر اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گی وہ۔ ایزنا کے سوال کے بدلے اس عورت نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ مطلب اب تم پر بھی محنت کرنی پڑے گی؟ بیزاری سے کہتے وہ آگے آئی اور ایزنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف لے گئی۔ پھر اسے وہاں بٹھا کر سینے پر ہاتھ باندھتے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خوبصورت تو تم واقعی بہت ہو، اسے سر تا پاؤں دیکھتے اس عورت نے کہا۔
ایزنا کا ہاتھ بے اختیار گلے میں لپٹے اپنے دوپٹہ کی جانب کیا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو وہ اس عورت کے سامنے محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے کیسی جگہ لایا گیا ہے اور یہاں کیسے کام ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے وہ کسی حد تک جانے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن یہاں جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ ایزنا بابر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس عورت نے ایزنا سے سوال کیا۔ کلب میں؟ کس قسم کے کلب میں؟ مطلب؟ ایک بار پھر ناسمجھی سے پوچھا گیا۔ مطلب یہ کہ تم اس وقت ایک لیسبین کلب میں ہو۔ یہاں لڑکیوں کی فرمائش پر خاص طور پر لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے، جیسے میری فرمائش پر تم یہاں آئی ہو۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا جب ایزنا نے اس کی آنکھوں کو غور سے پڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ او خدایا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ پاؤں سے حقیقی معنوں میں زمین کھسکنے کا احساس کیا ہوتا ہے ایزنا نے اب جانا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی جب اس عورت نے اسے پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اتنا انتظار کروایا تم نے؟ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے وہ عورت مدہوش ہوتے بولی۔ اس کے چہرے سے ایزنا کو ابکائی سی آئی تھی، وہ فوراً چہرہ موڑ گئی۔ مجھے باہر جانا ہے، چپ کر کے یہاں بیٹھو۔ چھوڑو مجھے۔ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے نکالتے ایزنا مچلی تھی، لیکن اس عورت کے سامنے اس کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ ایک بار پھر سے چلائی تھی۔ اب کی بار اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ایزنا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہنے لگا اور گال پل میں سوج گیا۔ وہ عورت صرف چند پل کے لیے پیچھے ہوئی اور اس سے پہلے کہ ایزنا اپنا سر سنبھالتی اس کے چہرے پر کچھ آیا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی تو سر ایک بار پھر سے گھومنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی۔ یہ تھا اس کلب کا واقعہ جو اسے اس جیل تک پہنچانے کا موجب بنا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ یہ واقعہ ایزنا کی زندگی تباہ کرنے کی وجہ بنا تھا۔ وہ حبشی عورت نمرا کی ایک کسٹمر تھی جسے اس نے ایزنا کی تصویر دکھائی تھی۔ اس کے اندر کی ہوس ایزنا کی خوبصورتی کو دیکھتے اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ اس نے نمرا کو منہ مانگی قیمت دی تھی اور وہ ایزنا کا سودا کر گئی۔ نہ جانے کون کون سے جتن کر کے نمرا ایزنا کو اس رات اس کلب تک پہنچا پائی تھی۔ یہ وہ کالا دھندا تھا جو نمرا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر رہی تھی۔ مافیا جو پاکستان میں اندر تک پھیل کر ایسے انلیگل کاموں کو فروغ دے رہا تھا۔ یہ کلب بھی اس مافیا کا ہی بنایا گیا تھا اور اس کو بنانے اور چلانے کے پیچھے اس مافیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا۔ بدقسمتی سے ایزنا اس مافیا کی ایک اہم عورت کی نظروں میں آ گئی تھی اور پھر آگے کا کام نمرا نے سنبھالا تھا۔ ایزنا کو بلیک میل کر کے وہ اسے یہاں اس حال تک لے آئی تھی۔ جیل کی خاموش ماحول میں صرف ایزنا کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ گھٹنے پر سر رکھے، ٹانگوں کے گرد ہاتھ لپیٹے، ایزنا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ دانیال دنگ بیٹھا اس کے منہ سے سب کہانی سن رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے ہونے والا واقعہ اس قدر سیاہ ہوگا۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایزنا بے قصور تھی۔ او خدایا، وہ بے قصور تھی۔ اس نے ایک مظلوم انسان پر ظلم کر دیا تھا۔ گھڑوں پانی تھا جو دانیال کو اپنے اوپر گرتا محسوس ہوا تھا۔ اپنے سامنے سسکیاں لیتے اس وجود پر دانیال کو بے پناہ ترس آیا تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ عورت اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مجھے استعمال کر کے جا چکی تھی۔ پھر نمرا مجھے کیسے وہاں سے واپس ہاسٹل لے کر گئی میں نہیں جانتی۔ میرا تو سب کچھ لٹ گیا تھا، لیکن اس سب کے بعد بھی نمرا نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی۔ وہ مجھے مزید لوگوں کو ریفر کرنے لگی اور جب وہ مجھے دوبارہ کسی کے پاس لینے کے لیے آئی میں نے اسے مار دیا۔ اس کا سسکیاں لیتا وجود آخر کا جملہ بولتے ایک دم ساکت ہوا تھا۔ چہرے پر ایک وحشت اور بے-رحمی آئی تھی۔ اس رات نمرا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آج دوبارہ وہ مجھے کسی کے پاس لے کر جائے گی۔ میں تیار ہو کر جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے دروازہ بند کیا اور پیچھے سے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا اور اس کا گلا دبانے لگی۔ مجھ پر اس وقت اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کا نیلا پڑتا چہرہ، اس کے منہ سے آتی آوازیں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بس اس کی گردن پر دباؤ ڈالتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور ہس قسم کی حرکت بند کر دی۔ اس کے بعد میں نے اس کے فون اور لیپ ٹاپ ہر جگہ سے جہاں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ویڈیو رکھی ہے میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ آپ نے اس کا فون اور لیپ ٹاپ کیسے کھولا؟
میں اس کا پاسورڈ جانتی تھی، وہ کافی دفعہ میرے سامنے کھول چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک USB بھی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ USB کہاں ہے۔ میں نے اس کے کمرے کی کوئی تلاشی نہیں لی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی جان لی ہے، میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ ہم نے نمرا کی کمرے کی اچھے سے تلاشی لی تھی، ہمیں وہاں آپ کے فنگر پرنٹس کیوں نہیں ملے پھر؟ میں نے بس اس کے کمرے کے ہینڈل کو چھوا تھا، وہاں آپ کو اور بھی بہت سے فنگر پرنٹس ملے ہوں گے، اس لیے آپ کو نہیں معلوم ہوا۔ اور جہاں تک رہی بات فون اور لیپ ٹاپ کی، تو وہ میں نے ہاتھوں کو دوپٹے سے کور کر کے ان چیزوں کو استعمال کیا تھا، وہاں میرے کوئی فنگر پرنٹس نہیں تھے۔ تو مطلب آپ بے قصور ہیں؟ دانیال کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سے ابھری تھی۔ یہ طنزیہ مسکراہٹ ایزنا نہیں بلکہ اس کے اپنے کے لیے تھی، وہ گھن جو اسے اپنے وجود سے محسوس ہو رہی تھی، وہ غلط فیصلے جو وہ ان چند دنوں میں لے چکا تھا، وہ ظلم جو وہ ان چند دنوں میں کر چکا تھا۔ ایزنا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، بھیگی پلکوں کے بیچ میں چمکتی بھوری آنکھیں سرخ تھیں۔ اف، کیا منظر تھا! دانیال کا دل چاہا وقت یہیں تھم جائے اور وہ ان آنکھوں میں کھو جائے۔ یہ آنکھیں اسے برباد کرنے والی تھیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کر دیکھتے ہیں، بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہوان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کر دیکھتے ہیں، سنو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی سہی، سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ ہاں دانیال، احتشام میں بے قصور ہوں۔ اداس بھری مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس نے کہا تھا۔ ایک تمانچہ تھا جو ایزنا کے ان الفاظ نے دانیال کے منہ پر مارا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور جیل سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے خود پر افسوس محسوس ہو رہا تھا، اپنے کسی فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی کمرے تک چلتا آیا اور کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھیں۔ دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی تھی۔ دوسری طرف ایزنا اس اندھیری جیل میں بیٹھی خاموشی سے سلاخوں کے پار نظر آتے کاریڈور کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں پر لگنے لگا تھا اب وہ بہت جلد یہاں سے نکل جائے گی۔ نوٹ: یہ گناہ جو ہم اب تک کتابوں میں ہی پڑھتے آئے ہیں، آج کل اتنا عام ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل، چھپے ہوئے، لیکن یہ ہم میں ہی موجود ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی شناخت کو تبدیل کر کے، اپنی جنس کو تبدیل کر کے خود کو کچھ اور دکھاتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق یہ لوگ ذہنی بیمار ہیں، انہیں خود کو پہچاننے میں دشواری کا سامنا ہے۔ یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ مرد ہیں یا عورت، اور اگر ہم کہیں ایسے لوگ دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کا علاج کروایا جائے، نہ کہ انہیں دھتکار دیا جائے۔ انہیں سمجھایا جائے، خود کو سمجھنے میں ان کی مدد کی جائے، تبھی ہم اس بڑھتے گناہ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بے شک قرآن کہتا ہے کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت کا راستہ تو کافر کو بھی دکھانے کا حکم ہے، پھر ایسے لوگوں کو کیوں نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہے، ہمیں اس سب کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بہت عام غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ہے۔ سب سے پہلے دو لفظوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، جینڈر اور سیکس۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ سیکس وہ ہے جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ ہم مرد ہیں یا عورت، یا پھر انٹرسیکس۔ انٹرسیکس جس کے لیے عموماً ہجڑا یا خواجہ سرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیکس مطلب جنس ہے، جو پیدائش کے بعد ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں، اور آج کل سائنسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی جنس کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جینڈر یعنی صنف، انسان کے اندر کا وہ احساس ہے کہ وہ خود کو مرد محسوس کرتا ہے یا عورت۔ اس میں جو تیسری قسم آتی ہے وہی ٹرانسجینڈر، مطلب وہ لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت محسوس کرتے ہیں یا عورت ہونے کے باوجود خود کو مرد محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں، انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کے آگے ہمیں اور بھی بہت سی قسمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ انٹرسیکس کی اقسام میں وہ لوگ آتے ہیں جو پیدائشی طور پر ہی تھوڑے الگ جینیاتی مادے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ٹرانسجینڈر وہ لوگ ہیں جن کا جینیاتی مادہ تو نارمل ہے لیکن وہ خود کو محسوس الگ طرح سے کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا معاشرہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ بچپن میں ضدی طبیعت کا مالک ہے، تو بہترین تربیت اس کی یہ عادت ختم کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس طرح جب معاشرہ ہماری شخصیت کے بقایا پہلوؤں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، تو یہ کسی انسان کو اس کی صنف معلوم کرنے میں مدد کرتا ہے،
اور جنہیں یہ مدد نہیں ملتی وہ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں ایک اپنی جنس کی شناخت نہ کر پانا بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی مکمل رہنمائی کی جائے اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا جائے تو یہ لوگ بھی اپنے ذہن میں چلتی اس جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ کسی گناہ کبیرہ سے باز نہیں آتے تو یقین کر لیں کہ ان کا ذہن ہدایت حاصل کرنے کی طاقت کھو چکا ہے۔ بظاہر پرسکون اور خوش نظر آنے والا انسان اپنے اندر کسی جنگ سے لڑ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اچھا ہے کہ دل بولتا نہیں، کیونکہ اگر یہ دل بولنے پر آ گیا تو قیامت ہوگی قیامت۔ وہ کہتے ہیں نا، زندگی جب لینے پر آتی ہے تو لحاظ نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ بھی زندگی نے کچھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ جب چھیننے پر آئی تو اتنا چھینا کہ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ تکلیف اتنی تھی کہ پھر تکلیف محسوس ہونا ہی بند ہو گئی۔ مجھے آج تک زندگی کے ان اصولوں کی سمجھ نہیں آئی۔ کبھی اتنا نواز دیتی ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور کبھی اتنا چھین لیتی ہے کہ کچھ پاس رہتا ہی نہیں۔ میری بس یہی دعا ہے کہ خدا کسی پر وہ وقت نہ لائے جو میرے پر آیا تھا۔ اپنے انسٹاگرام سٹوری پوسٹ کرتے سیان نے ان سوالوں کو کھولا تھا جو کل والی سٹوری پر اسے آئے تھے۔ کل اس نے ایک سٹوری لگائی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ میرے بارے میں ایک سوال پوچھیں اور میں اس کا بالکل سچ جواب دوں گا۔ وہ ایک ایک کر کے سامنے نظر آنے والے سوالوں کو پڑھ رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا بھاپ اڑاتا کپ تھا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے بالکونی میں بیٹھا تھا۔ بالکونی کے کھلے دروازے سے اوپن کچن کا منظر دکھائی دے رہا تھا، جہاں ذوالکیف کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ سیان کے گھر میں بنی یہ بالکونی ذوالکیف کے گھر کی بالکونی کے ساتھ جڑی تھی۔ یہ وہ خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے ان دونوں نے پہلی فرصت میں یہ دونوں گھر خرید لیے تھے۔ گھر کا آخری سپ لیتے سیان نے اسے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں وہ بس ایک شرٹ پہنے وہاں بیٹھا تھا۔ سوال کافی پیچیدہ تھے، لیکن ان کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتانے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سوالوں کی بھرمار تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ایسے سوال اگنور کر دیتا تھا۔ کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ لوگوں کو اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا نام سیان ہے، وہ لندن میں رہتا ہے جبکہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے پہلا سوال کھولا تھا، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ دوسرا سوال آیا تھا، آپ اتنا دکھی کیسے لکھ لیتے ہیں؟ آپ اتنا دکھی کیسے لکھ لیتے ہیں؟ انسان وہی لکھتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ میں اپنے اندر موجود ہر جذبے کو لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ شاید میرے اندر دکھ ہی دکھ ہے جس کی وجہ سے آپ کو میرے لکھے الفاظ دفی لگتے ہیں، لیکن میں نے ہر جذبے پر لکھا ہے۔ تیسرا سوال کھولا گیا تھا، آپ نے ایک دفعہ پوسٹ کی تھی کہ اگر آپ کو اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے تو آپ اپنے والدین سے ملنا چاہیں گے، ایسا کیوں؟ کیونکہ میرے ماما بابا اس دنیا میں نہیں۔ اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گا تو میں اس سے کہوں گا کہ مجھے ایک دفعہ میرے ماما بابا سے ملوا دو۔ کوئی ایسی بات جو آپ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم؟ میں حافظ قرآن ہوں۔ آپ کو محبت میں دھوکہ ملا ہے کیا؟ مجھے محبت میں کوئی دھوکہ نہیں ملا، نہ ہی مجھے کسی سے محبت ہے۔ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے اور اپنے ایک دوست سے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے لندن میں کچھ ریسٹورنٹس ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں میرے دادا کا گاڑیوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا جسے اب میں یہاں لندن میں رہ کر دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑ دیا؟ میرے بابا کی ڈیتھ کے بعد میں اسٹڈیز کے لیے لندن آ گیا تھا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب پوسٹ کرتے اس نے فون بند کرتے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ ابھی کے لیے اتنے سوالوں کے جوابات کافی تھے۔ سیان آ جاؤ، ناشتہ بن گیا ہے۔ اندر سے ذوالکیف کی آواز آئی تھی۔ فون جیب میں ڈالتے اس نے جھک کر ٹیبل پر سے کافی کا خالی مگ اٹھایا اور اندر آ گیا۔ بالکونی کا دروازہ بند کیا تو ایک دم سے ٹھنڈی ہوا کا راستہ بند ہو گیا۔ اندر کا ٹمپریچر تھوڑا نارمل تھا۔ شکر ہے تم نے دروازہ بند کیا، ٹھنڈ سے جم رہا تھا میں۔ ٹیبل پر کھانا لگاتے ذوالکیف نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں جمتے تم میرے نازک کلی۔ خالی مگ کچن کاؤنٹر پر رکھتے وہ مسکراتے ہوئے کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا تھا۔ تمہیں پتا تم نے رات کو میری جان نکال دی تھی؟ کسی چھوٹے ناراض بچے کی طرح ذوالکیف نے اسے گھورا تھا۔ سیان دھیمے سے مسکرا دیا۔ ذوالکیف اب اس کے لیے پلیٹ میں ناشتہ نکال رہا تھا۔ ماں کی طرح خیال رکھتے ہو تم میرا؟ سیان نے آگے بڑھتے اس کے دونوں گال کھینچ لیے تھے۔ ذوالکیف نے شوقی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی ماں نہیں ہوں میں تمہاری، خیال تو تم میرا ایسے ہی رکھتے ہو۔ میں باپ ہوں تمہارا۔ کھسیانی ہنسی ہنستے ذوالکیف نے کہا تھا۔
سیان اس کی بات پر ہولے سے ہنس دیا۔ ٹیبل پر پڑا ذوالکیف کا موبائل ایک دم سے بجنے لگا۔ سینڈوچ کا بائٹ لیتے اس نے ایک ہاتھ سے کال سوئپ کرتے فون کان سے لگایا۔ سینڈوچ چباتے وہ سنجیدگی سے دوسری طرف کہی جانے والی بات سن رہا تھا جب ایک دم سے اس کے تاثرات میں حیرت ابھری تھی۔ واٹ؟ سینڈوچ پلیٹ میں رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سیان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کب ہوا یہ سب؟ آ رہا ہوں میں۔ ذوالکیف نے فون بند کرتے جیب میں ڈالا تھا۔ سینڈوچ پھر سے اٹھاتے وہ تیزی سے کھانے لگا تھا۔ مین اسٹریٹ والے ریسٹورنٹ کے کچن میں آگ لگ گئی ہے، تیزی سے چباتے اس نے کہا۔ اس کے سینڈوچ سے بھرے منہ کی وجہ سے سیان کو بمشکل اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ بے وقوف انسان، ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی ہے، تم یہاں ٹھوس رہے ہو؟ سیان بھی حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ذوالکیف اب تیزی سے سینڈوچ چبا رہا تھا۔ یار بھوک لگی ہے، آگ تو اب لگ گئی ہے، فائر بریگیڈ وہاں پہنچ گئی ہوگی۔ تم پاگل ہو، جلدی کھاؤ۔ نفی میں سر ہلاتے سیان اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اب ٹراؤزر شرٹ پر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ذوالکیف اب جوس پی رہا تھا۔ اٹھ جا بھکڑ! سیان نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ان کے ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی تھی اور یہاں اس شخص کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا۔ یار میں نے اتنے دل سے سینڈوچ بنائے تھے، کسی کو کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں پہنچا؟ وہ دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کرتے سیان نے ذوالکیف سے پوچھا جو جیکٹ پہن رہا تھا۔ تمہارے سامنے ہی کی بات کی ہے میں نے، 2 سیکنڈ کی، نقصان کا تو اب وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ آگ لگی کیسے؟ مجھے کیا پتا بھائی، بولا تو ہے میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی۔ سیان اور ذوالکیف دونوں نے کافی عرصہ پہلے مل کر ریسٹورنٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انویسٹمنٹ سیان کی تھی اور محنت ذوالکیف کی۔ جس ریسٹورنٹ میں آگ لگی یہ ان کی سب سے پرانی برانچ تھی۔ اس کے علاوہ لندن شہر میں ان کے اور بھی بہت سے ریسٹورنٹ تھے۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ آج کی صبح جیل کی خالی راہداریوں میں بہت روشن اتری تھی۔ پولیس آفیسرز راہداری میں لگے بینچوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ دانیال ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اندر بنی جیل میں ایزنا زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں ایک تازہ نان اور سالن تھا۔ اسے جیل میں پہلے دن سے ہی اچھا کھانا مل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جیل سے ہٹ کر اسلام آباد کے اس ہوٹل میں آؤ جہاں رحمت بابا ٹھہرے تھے تو اس کے ایک کمرے میں وہ اپنے وکیل کے ساتھ موجود تھے۔ سب تیاریاں مکمل ہیں؟ جی سر، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ دیکھو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ایزنا، اسے ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ میری بیٹی آگے ہی بہت سہ چکی ہے۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں۔ کمرے کے سینٹر ٹیبل پر پڑے اس وکیل کے فون پر رنگ ٹون ہوئی تھی۔ اس نے جھنک کر فون اٹھایا اور اسکرین پر چند کلکس کیے۔ اس کے ابرو ایک دم حیرت سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے رحمت بابر کو دیکھا۔ دانیال کا میسج آیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، آج دوپہر 2 بجے۔ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بالکل نہیں، میں نے ہر چیز بہت احتیاط سے کروائی ہے۔ دانیال کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑی ہوگی کہ آج ہم ایزنا کو جیل سے بھگانے والے ہیں۔ آج جمعہ تھا، ایزنا کو جیل گئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور رحمت بابر نے اسے صرف 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ اس پورے ہفتے میں ان کا پلان A کامیاب نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ پلان B کی طرف آئے تھے۔ اور جیل میں بیٹھی ایزنا نے ناشتہ ختم کرتے پلیٹ پر ایک کھسکائی تھی۔ وکیل سے ہونے والی پچھلی ملاقات سے اسے بتا دیا گیا تھا کہ آج اسے جیل سے بھگوایا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ دانیال کو سب سچ بتا دے، اسے اس کالے دھندے کے بارے میں بتا دے جو نمرا کے مرنے کے بعد اب یقیناً اور بہت سے لوگ چلا رہے تھے۔ اس سچائی کے بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ شاید دانیال اس مافیا کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ دانیال اپنے فرض کو لے کر کس حد تک سنجیدہ ہے۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ سنو، اس نے باہر بیٹھی لیڈی کانسٹیبل کو پکارا تھا۔ بولو، وہ کانسٹیبل وہیں بیٹھے بیٹھے بولی۔ تمہیں پتہ ہے آج میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ایزنا کی بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں؟ یہاں سے ہر روز کوئی نہ کوئی قیدی بھاگتا ہے ایزنا بی بی، لیکن افسوس رات کو وہ واپس یہیں ہوتا ہے ان سلاخوں کے پیچھے۔ لیکن میں آج واقعی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ سر اونچا کیے اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں نے بہت غلط کیا میرے ساتھ۔ سب مجرم یہی کہتے ہیں، لیکن میں مجرم نہیں ہوں۔ ہاں تم قاتلہ ہو، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، میں ایک قاتلہ ہوں۔ تم نے واقعی قتل کیا ہے؟ وہ کانسٹیبل جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور سلاخوں کے قریب آئی۔ ایزنا دھیمے سے مسکرا دی۔ دانیال نے اس کے اعتراف کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ تم نے واقعی قتل کیا تھا؟ ہاں۔ تم اپنا جرم قبول کر رہی ہو؟ بالکل۔ مطلب تم نے واقعی نمرا کو مارا ہے؟ ہاں بھائی، لکھ کر دوں اب؟
او میرے خدایا، میں ابھی دانیال سر کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر ایزنا ہنس دی، پھر زمین پر پڑا ایک تنکا اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ وہ دانیال کو سب بتا کر پرسکون ہو گئی تھی۔ جرم کا ایک احساس جو اندر ہی اندر ڈس رہا تھا اب ختم ہو گیا تھا۔ ایک بڑا پتھر تھا جو اس کے سینے سے سرک گیا تھا۔ ہاتھ میں یوں ہی تنکا گھماتے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ سیان خیبر شاہ کا۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ اس نے میرا میسج پڑھا ہوگا یا نہیں؟ اگر پڑھا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا؟ یقیناً یہی کہ یہ کون پاگل دماغ کی لڑکی ہے۔ وہ اپنی سوچوں پر ایک بار خود ہی ہنس دی۔ وہ آج خوش تھی، بہت خوش۔ عجیب کھیل کھیلے تھے اس کی زندگی نے اس کے ساتھ، لیکن اسے یقین تھا کہ آج وہ اس اندھیری کال کوٹری سے نکل جائے گی۔ دانیال کی گاڑی اس وقت سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی پر لگی سرخ اور نیلی بتی جل بجھ رہی تھی۔ آج کی صبح کافی اجلی تھی اور دھوپ بھی کافی تیز تھی۔ سوچوں کے گرداب میں ڈوبے اس کی ساکت نظر سامنے آتی سڑک پر تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ پہلے ایک دم سے حملہ آور ہونے والی محبت اور پھر ایزنا کا بے قصور ہونا۔ رت جگہ کے باعث اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ ضمیر تھا کہ اس پر کوڑے برسا رہا تھا کہ وہ ایک بے قصور پر ظلم کرواتا رہا، ایک عورت پر تشدد کرتا رہا تھا۔ اسے اپنی ہر وہ تلخی، ہر زیادتی یاد آ رہی تھی جو اس نے ایزنا کے ساتھ کی تھی۔ اس نے ایزنا کو غلام بنا کر رکھا تھا اور اب وہ خود اس کا غلام بن گیا تھا۔ محبت ایک غلامی ہے، ایک ایسی غلامی جس میں آپ اس شخص کے تابع بن جاتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کو آزاد کر سکتا ہے اور پھر آپ یک طرفہ محبت لیے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ پر دانیال کی بدقسمتی یہ تھی کہ ایزنا نے اسے اپنا غلام بنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ اس سے کتنی شدید نفرت کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود انگاروں نے اس کے پورے وجود کو جلا ڈالا تھا۔ کاش اس نے ایزنا کو جیل میں نہ ڈالا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن اگر وہ ایزنا کو جیل میں نہ ڈالتا تو وہ اس کی محبت میں بھی کیسے مبتلا ہوتا؟ سب کچھ ٹھیک رہتا، اس کا دل یوں ویران نہ ہوتا، لیکن کاش، یہ ادھورے کاش زندگی کے نوکدار کانٹے کیوں بن جاتے ہیں؟ سوچوں میں گھیرے وہ کب پولیس اسٹیشن پہنچا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ گاڑی سے اترتے وہ اپنے آفس جانے کے بجائے سیدھا کوریڈور کی جانب بڑھا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ گزرا تھا کانسٹیبل اٹھ اٹھ کر اسے سلام کر رہے تھے۔ پولیس یونیفارم ہمیشہ کی طرح اس کے چوڑے سینے پر اچھا لگ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر سنجیدگی۔ وہ کوریڈور سے ہوتا ایزنا کی جیل کے سامنے آ رکا۔ ایزنا سر جھکائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ جان گئی تھی دانیال آیا ہے، لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا مغرور اور لاپرواہ انداز پہلے دن سے قائم تھا۔ کوریڈور میں بیٹھی لیڈی کانسٹیبل اسے دیکھ کر لپک کر اس کی طرف آئی تھی۔ سر، اس نے آج اپنا جرم قبول کر لیا۔ یہ مان گئی کہ اس نے واقعی قتل کیا ہے۔ دروازہ کھولو۔ اس کی بات اگنور کرتے بغیر ایزنا کے وجود سے آنکھیں ہٹائے دانیال نے کہا تھا۔ جی سر۔ اس نے فوراً سے حکم کی تعمیل کرتے جیب سے چابیاں نکالیں۔ دانیال کی نظریں ابھی بھی ایزنا پر تھیں۔ اس کے کپڑے تبدیل تھے۔ آج جمعہ تھا، وہ یقیناً نہائی تھی کیونکہ اس کے بال کھلے تھے۔ پوری پشت بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرہ کل کی نسبت تھوڑا تر و تازہ لگ رہا تھا، البتہ زخموں کے نشان ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھے۔ انہیں نکال کر میرے آفس لے کر آؤ۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے حکم پر ایزنا جھکے سر کے ساتھ مسکرائی تھی۔ ایک اس سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا تو دوسرا اس کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا۔ جی سر۔ کانسٹیبل فوراً سے بولی۔ دانیال نے ایک آخری نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور واپس مڑ گیا۔ کانسٹیبل جیل کے اندر آئی اور ایزنا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی، مسکراہٹ کے ساتھ ہونٹ کے پاس موجود تل بھی جیسے کھل اٹھا تھا۔ ناک میں موجود ہیرے کی لونگ بھی کافی دنوں بعد آج پھر سے چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کانسٹیبل کے ساتھ چلتی دانیال کے آفس آئی اور وہ سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم جاؤ، اس نے پیچھے کھڑی کانسٹیبل سے کہا۔ جی سر۔ وہ اسے سیلیوٹ کرتے کمرے سے نکل گئی۔ بیٹھیں۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ایزنا خاموشی سے وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بس اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ اسے اس پولیس اسٹیشن میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور مجال تھا کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی گردن جھکی ہو۔ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ فوراً سے بولی۔ اتنی جلدی؟ جی۔ کیوں؟ میری مرضی۔ آپ اتنی آسانی سے لوگوں کو معاف کر دیتی ہیں؟ نہیں۔ تو پھر مجھے کیوں؟
میں نے آپ کو اس لیے معاف کیا ہے تاکہ دوبارہ کبھی مجھے آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک گھونسا تھا جو دانیال کے دل پر پڑا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہو۔ اتنی نفرت کرتی ہیں مجھ سے؟ وہ ہنکارا بھرتے طنزیہ مسکرائی تھی، پھر ٹیبل پر دونوں ہتھیلیاں رکھتے آگے کی جانب جھکی اور دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ دانیال کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ او خدایا، کو اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالو۔ دانیال کو لگا تھا جیسے اس کے دل پر خنجر چل رہے ہوں۔ میں آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں آپ سے نفرت کروں۔ ایک جملہ کہا تھا اس نے، صرف ایک جملہ، اور دانیال کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس کی ایک دن کی محبت بہت بے دردی سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ تو اس کے حصے میں یک طرفہ محبت کی جنگ آنی تھی۔ پہلے برہان اور اب دانیال۔ ایزنا نے دونوں کو یک طرفہ محبت کی آگ میں چھوڑ دیا تھا، لیکن خود اس نے صرف ایک انسان سے محبت کی تھی۔ کیا وہ انسان بھی اسے یک طرفہ محبت کی آگ میں چھوڑنے والا تھا؟ خیر، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ اس نے کبھی اس سے ملنا بھی تھا یا نہیں، وہ شخص جو اس سے 7 سمندر کے فاصلے پر تھا۔ آپ جا سکتی ہیں، ضبط سے کہتے دانیال نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایزنا اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن 2 قدم بڑھانے کے بعد ایک دم سے واپس مڑی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آئندہ میرا کبھی تم سے سامنا نہ ہو دانیال احتشام۔ اس کی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے اور دانیال خود کو ان انگاروں میں بسم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، بلکہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے دانیال ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کا اشارہ آج اپنے یہاں سے بھاگ جانے کی طرف تھا، لیکن دانیال، اس کی تو دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ تکون، ایک ایسی تکون جو عشق کی انتہا کا سفر کرے گی، جس میں ایک کو ہر چیز سے نواز دیا جائے گا اور دوسرے سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ یہ تکون محبت کی ایسی داستان قائم کرے گی جسے زمانہ برسوں یاد رکھے گا۔ ایک ایسی تکون جو ایک کو آباد کرے گی تو دوسرے کو برباد، اور اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ وقت کے بادلوں میں ٹھہرے یہ الفاظ کہیں سے دوبارہ گونجنے لگے تھے، جن کی گونج قدرت کے ہر ذرے نے محسوس کی تھی۔